دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کے صدر نشین، بر صغیر کے مشہور و معروف صاحب فتاوی، استاذ الاساتذہ، عارف باللہ، متعدد اہم علمی کتابوں کے مصنف، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص، حضرت مولانا شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ انگلستان کے صنعتی انقلاب اور جدید مشینری نظام نے دنیا پر گہرے اور منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اور سیاست اور قانون و تہذیب جدید نے مختلف نوع پیچیدگیوں کو جنم دیا، یا جو مسائل پیدا ہوئے ان کا شرعی حل پیش کرنا۔ اسی لیے تصانیف اور تحقیقی فتاوی سے امت مسلمہ کی رہنمائی کرنا اکابر مفتیان اور علماء اعظام کی ذمہ داری بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ خیر القرون کی طرح ہر ایک دور میں خداوند قدوس نے ایسے مفتیان کرام اور فقہاء اعظام پیدا فرمائے کہ جنہوں نے امت کی اپنے فتاوی اور مقالات کے ذریعے بر وقت رہبری فرمائی۔ انہی مفتیان کرام اور فقہاء امت میں سے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی اور آپ کی مثالی شخصیت بھی ہے۔ ذی قعدہ 1328 ہجری مطابق نومبر 1910 عیسوی کو آپ کی ولادت اوندرا ضلع اعظم گڑھ مئو میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب مشہور فقیہ و مفسر ملا جیون جون پوری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد کا نام جناب محمد رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں پرائمری درجہ 4 پاس کیا۔ اس سے قبل چند ماہ سخت تعلیل رہے۔ فرماتے ہیں کہ بیماری میں اکثر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا کہ حضرت مجھے بلا کر اپنے سامنے بٹھاتے اور کچھ دعائیں دیتے۔ دعائیں تو یاد نہیں کہ کیا دیتے اور کیا فرماتے، صرف اتنا احساس ہے کہ ان کی طرف کشش بہت ہوتی اور جی چاہتا کہ ایسا ہی ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح اکثر و بیشتر خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کو بھی دیکھتا، وہ بھی اسی طرح شفقت فرماتے، اور حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو تو کبھی کبھی سبز رنگ کے تخت طاؤس پر جلوہ افروز دیکھتا، وہ بھی سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے۔ اسی زمانے میں حضرت والا کے سب سے چھوٹے ماموں حاجی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت انجمن اسلامیہ گورکھپور میں پڑھتے تھے، وہاں انجمن کے سالانہ جلسے میں علماء دیوبند تشریف لاتے۔ ان کے بیانات و واقعات ماموں صاحب بیان کرتے، ان سے بھی کشش ہوتی کہ ایسا ہی ہو جانا چاہیے۔ غالباً یہی سب باتیں باعث کشش بن گئی کہ درجہ 4 پرائمری پاس کرنے کے بعد حضرت والا نے طے کر لیا کہ اب عربی فارسی پڑھ کر عالم بننا چاہیے۔ والد مرحوم نے بہت ترغیب دی کہ ایک مسلم موضع یوسف پور میں اپنی زمینداری اور چھاونی ہے، تم وہیں جا کر اس کے قریب موضع فتح پور کے مڈل اسکول میں پڑھو اور اپنی چھاونی میں رہو، اور فرمایا کہ اس موضع کی پوری آمدنی سے جتنا پڑھنا چاہو پڑھاؤں گا۔ ادھر حضرت والا کا پورا خاندان انگریزی داں تھا، اور کم و بیش 6 پشت سے کوئی عربی داں نہیں تھا۔ البتہ شاہی دور میں خاندان کے لوگ مفتی، قاضی، قاضی القضات، صدر الصدور وغیرہ ملتے ہیں، مگر انگریزی دور میں سب انگلش تعلیم میں منہمک ہو چکے تھے اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ عربی تعلیم کہاں ہوتی ہے۔ مگر حضرت والا کے اس اصرار پر کہ عربی تعلیم ہی حاصل کروں گا، والد مرحوم نے بنارس میں جہاں پر خاندانی ماموں کوتوال شہر تھے، ان کے پاس لے جا کر اپنے فرزند ارجمند کی دلی خواہش اور نیک تمنا ظاہر کی۔ چنانچہ کوتوال محمد فاروق صاحب والد مرحوم اور موصوف کو لے کر وہاں کے تمام مدارس اسلامیہ میں گئے۔ ان مدرسوں میں سے کسی میں داخل کرنا سمجھ میں نہیں آیا، واپس لا کر انگریزی تعلیم کے حصول کے لیے اصرار کیا، مگر حضرت والا برابر انکار فرماتے رہے۔ اسی حالت میں 1 سال ضائع ہو گیا۔ حسن اتفاق سے حضرت والا کے بڑے ماموں محمد متین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے، وہ گورکھپور میں رہتے تھے۔ کہنے لگے کہ وہاں انجمن اسلامیہ ہے، ان کو وہاں اپنے پاس رکھوں گا۔ وہاں 6 ماہ قیام کے دوران ناظرہ کلام پاک پڑھ لیا، مگر ماموں صاحب کے 2 بچے تھے،
وہ آپس میں گالی گلوچ کرتے تھے جس سے بے حد تنگی ہوتی تھی۔ آخر تنگ آ کر والد مرحوم کو لکھا کہ یہ صورت حال ہے۔ والد مرحوم نے ایک ملازم کو بھیجا اور یہ لکھا کہ انہیں چند یوم کے لیے بھیج دیجیے۔ ماموں صاحب نے بھیج دیا۔ 2-4 دن گزرنے کے بعد جب گورکھپور جانے کے لیے کہا تو والد مرحوم نے وہی خط دکھا کر جانے سے روک دیا، اور اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اتفاق سے حضرت والا کی منجلی خالہ، جن کے کوئی اولاد نہیں تھی، تشریف لے آئی اور عربی پڑھنے کی خواہش دیکھ کر اپنے ہمراہ قصبہ مبارکپور اعظم گڑھ لے گئی، اور وہاں مدرسہ احیاء العلوم میں دارالعلوم دیوبند کے تعلیم یافتہ بہت علماء حضرات تھے۔ اب احیاء العلوم میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ اردو بقدر ضرورت پڑھ کر فارسی پڑھی۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ولی صفت اور واقعی اللہ کی نعمت تھے۔ بڑی شفقت سے 1-2 ہی سال میں فارسی کا نصاب مکمل کرا کر عربی شروع کرا دی۔ مبارکپور تشریف لے جانا 1342 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا شکر اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ناظم مدرسہ احیاء العلوم و دیگر اساتذہ بڑی شفقت و محبت رکھتے تھے، اور بہت جلد ہی علم الصیغہ وغیرہ کتابیں شروع کرا دی۔ اسی دوران حضرت والا کے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد وسیع اللہ علیہ الرحمہ خلیفہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مدرسہ احیاء العلوم میں مدرس ہو کر تشریف لائے۔ حضرت والا اپنے شیخ و ملجا کی خدمت کو لازم پکڑ کر موصوف ہی کے پاس رہے، اور ابتدائی تعلیم کے بعد 3 سال بہار شریف کے مدرسہ عزیزیہ میں تعلیم حاصل کر کے دہلی مدرسہ عالیہ فتح پوری تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں تشریف لا کر 1352 ہجری 1933 عیسوی میں دور حدیث شریف سے فراغت حاصل کی۔ دور حدیث سے فراغت کے بعد علوم و فنون کی کتابیں بھی پڑھی۔ حضرت مولانا نبی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، جو کہ اس زمانے میں حساب اور علم حیت اور علم الہندسہ کے امام تصور کیے جاتے تھے، ان سے بھی حضرت نے اس فن کی اہم بنیادی کتاب پڑھی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شکر اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ ابراہیم بلیہ وغیرہ شامل ہیں۔ فراغت اور علوم و فنون کی تکمیل کے بعد اولاً مدرسہ جامع العلوم جین پور ضلع اعظم گڑھ اور جامع العلوم دھمال ضلع گورکھپور میں تدریسی خدمات انجام دی۔ پھر حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر دارالعلوم مونات بھنجن میں مدرس اور مفتی کی حیثیت سے تشریف لے گئے، جہاں تقریباً 25 سال تک ان مناصب پر فائز رہے۔ وہاں فتویٰ نویسی کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس مدرسے میں حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ کی اہم کتابیں زیر درس رہیں۔ دارالعلوم مئو کے قیام کے دوران ہی حضرت مولانا شاہ محمد وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اجازت بیعت و تلقین سے بھی نوازا۔ حضرت والا اور شاہ صاحب کا جانبین سے جو والہانہ اور عاشقانہ تعلق تھا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت والا کا شمار شاہ صاحب کے اخص الخواص خدام میں ہوتا تھا، حتیٰ کہ گھریلو اور خانگی معاملات میں بھی شاہ صاحب کے مشورے اور حکم کے مطابق قدم اٹھاتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدی و شیدائی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ احقر کے غریب خانے پر تشریف لائے۔ باغ میں ایک آم کا درخت تھا، وہ کبھی پھلتا نہیں تھا۔ میں نے حضرت شاہ صاحب سے اس کا تذکرہ کیا۔ موصوف نے اس درخت کے قریب تشریف لے جا کر اس کو پکڑ کر فرمایا، یہ گھر والے تمہارے نہ پھلنے کے متعلق مجھ سے شکایت کر رہے ہیں، تم پھلا کرو۔ یہ بات اگرچہ تعجب خیز ہے، مگر اس کے بعد سے وہ درخت خوب پھلنے لگا۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے قریب ایک مرتبہ سیلاب آنے کی بنا پر پانی پہنچ گیا۔ شاہ صاحب سے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ موصوف نے اس پانی کے قریب تشریف لا کر اس کو دھکیلتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ جاؤ یہاں سے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اسی وقت سے سیلاب اترنا شروع ہو گیا۔ 1385 ہجری 1965 عیسوی میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے آپ کو مفتی کا منصب تفویض کیا گیا، جس پر اخیر عمر تک فائز رہے۔
فتویٰ نویسی کے ساتھ آپ نے شعبہ دارالفتہ کے طلباء کی تدریس و تربیت بھی فرمائی۔ اس طرح تقریباً 35 سال تک افتاء اور درس و تدریس کی مشغولیت رہی۔ اس دوران تقریباً 75,000 سوالات کے جوابات تحریر فرمائے۔ آپ کے فتاویٰ کی نقل تقریباً 125 کلاس سائز رجسٹروں میں دارالفتہ کے اندر محفوظ ہے۔ فتویٰ نویسی کا اچھا ملکہ حاصل تھا۔ فتاویٰ میں آپ کے جوابات مفصل ہوتے تھے۔ فقہی قواعد پر آپ کی گہری نگاہ تھی۔ استفتاء کے لیے آئے سوالات کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے، پھر ان مسائل کے بارے میں ان کے ماہرین سے پوری جانکاری حاصل کرتے اور تب جا کر ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے دیتے۔ جدید مسائل سے متعلق آپ کے فتاویٰ اجتہادی حیثیت کے حامل ہوتے تھے۔ آپ اپنی فقہی بصیرت اور فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر ایک طویل مدت تک رابطہ فقہ اسلامی کے رکن رہے۔ خلیجی ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء آپ سے تصدیق نامہ لیتے تھے۔ آپ کی تصدیق کی بڑی اہمیت تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ طلباء اگر حرمین شریفین جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ روحانی مرکز سے کسب فیض کریں گے، لیکن جو طلباء ان کے علاوہ دوسری جگہوں پر جاتے ہیں تو خوشی نہیں ہوتی کہ مقصد زر اندوزی ہوتی ہے اور بس۔ آپ کی طبیعت میں سادگی اور وقار نمایاں تھا۔ بہت خوش اخلاق اور نرم دل تھے۔ طبیعت میں یکسوئی اور اختلاف و انتشار سے بے حد دوری تھی۔ زندگی کے آخری لمحے تک پوری یکسوئی کے ساتھ آپ فقہ و فتاویٰ کی خدمت انجام دیتے رہے۔ حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف متنوع ہے۔ فقہ و فتاویٰ سے متعلق بھی، احادیث و آیات سے متعلق بھی، علوم الہیہ میں صرف و نحو سے متعلق بھی، اور بزرگوں کی زندگیوں اور ان کے اخلاق و عادات اور کرامتوں پر بھی۔ آپ کی بعض تصانیف یہ ہیں: اقسام الحدیث، اصول الحدیث، آسان علم الصرف، آسان علم النحو، سراج الوارثین، شرح سراجی، خصوصیات امام اعظم ابو حنیفہ، کرامات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، رؤیت ہلال کی شرعی حیثیت۔ آپ کے فتاویٰ کی اہمیت اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ کے عقیدت مندوں نے بارہا ان سے اصرار کیا کہ وہ انہیں کتابی شکل میں شائع کر دیں تاکہ عام لوگ بھی ان سے مستفیض ہو سکیں۔ فتاویٰ نظامیہ اندروایا کے نام سے 2 جلدیں شائع بھی ہوئیں، لیکن یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ اس کے بعد مفتی صاحب کے قابل فخر شاگرد مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے منتخب فتاویٰ کو 2 جلدوں میں منتخبات نظام الفتاویٰ کے نام سے تحقیق و تحشیے کے ساتھ شائع کیا۔ آپ کے فتاویٰ کے اس مجموعے میں بے شمار جدید مسائل پر فقہی تحقیقات اور موجودہ حالات کے پس منظر میں مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نظام الفتاویٰ کے نام سے بھی آپ کے فتاویٰ کی طباعت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ فتاویٰ کے علاوہ آپ کے علمی کمالات کی ایک یادگار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح المنان فی اثبات مذہب النعمان کی تحقیق و طباعت ہے۔ آپ نے نہایت عرق ریزی کے ساتھ کتاب کی دریافت، ترتیب و تدوین اور تصحیح فرمائی اور اس کے بعض مقامات پر نوٹس بھی تحریر فرمائے۔ اس کتاب میں فقہ حنفی کی تائیدی احادیث مشکات کے طرز پر جمع کی گئی ہے۔ اس کتاب کا ایک نسخہ نہایت خستہ حالت میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ آپ نے اس کا دوسرا نسخہ تلاش بسیار کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری سے شعبہ مخطوطات سے حاصل کیا۔ 2.5 سال کی محنت شاقہ کے بعد اس کتاب کی ترتیب اور تحقیق مکمل ہوئی۔ احادیث کا یہ معتبر ذخیرہ اور نادر مجموعہ حضرت مفتی صاحب کی کوششوں سے منظر عام پر آ سکا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے نئے مسائل کے حل میں بڑا درک عطا فرمایا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ آتا اس کو فوراً حل فرماتے، استدلال میں برجستہ آیت یا حدیث شریف تلاوت فرماتے اور نہایت ہی لطیف مضمون نکال لیتے تھے جس سے وہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا، یعنی اشارت النص کی طرف ذہن بہت جلد سبقت کرتا تھا۔ قواعد الفقہ پڑھاتے تھے، اس لیے بھی اصول و ضوابط نو کے زبان پر ہوتے تھے۔ دارالفتہ کے مفتیان کرام جس مسئلے کے حل میں درماندہ ہو کر حضرت سے دریافت فرماتے، اس کا حل بڑی آسانی سے حضرت نکال دیتے تھے۔ حضرت کو ویسے تو کتب فقہ کے مسائل ازبر تھے ہی،
مگر علم فرائض میں غیر معمولی استحضار تھا۔ سراجی پڑھانے کا بارہا کا تجربہ تھا۔ اس کی شرح سراج الوارثین کے نام سے تحریر فرمائی تھی۔ جب کوئی مسئلہ فرائض سے متعلق ہوتا تو اس کو اور بھی توجہ سے دیکھتے۔ حضرت کے پاس دارالافتاء سے مفتیان کرام کے لکھے ہوئے لفافے آتے تھے۔ حضرت ہر ایک لفافے کے سوال اور جواب دونوں کو بالاستیعاب پڑھتے تھے، اطمینان کر کے دستخط کرتے تھے، اور جس جواب میں کمی ہوتی یا شرح صدر نہیں ہوتا اس کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور جس مفتی صاحب کا لکھا ہوا ہوتا ان کو بلاتے اور حذف و اضافے کے بعد جاری فرماتے تھے۔ عام طور سے مفتیان کرام صرف جواب پڑھتے تھے اور ضرورت محسوس کرنے پر ہی سوال کی طرف نگاہ ڈالتے تھے، مگر حضرت مفتی صاحب ایسا ہرگز نہیں کرتے، اس لیے جس فتوے پر حضرت کے دستخط ثبت ہو جاتے بڑا اطمینان ہوتا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کی شان ہی نرالی تھی۔ فقہ و فتاوی میں ان کے علم کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ زندگی سنت کے مطابق تھی۔ طبیعت میں سلوک و تصوف کے آثار نمایاں تھے۔ حقوق کا لحاظ بہت رکھتے تھے۔ حافظہ قوی تھا۔ علوم کا ذخیرہ سینے میں محفوظ تھا۔ رخصت پر عزیمت کو ترجیح دیتے تھے۔ نہایت ہی کمزوری کے باوجود نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ بزرگوں سے بڑی مناسبت تھی۔ ان کے قصے سناتے رہتے تھے۔ کسی کی بات پر یکدم غصہ ہو جاتے، مگر پھر تھوڑی دیر بعد مسکرانے لگتے۔ عموماً نماز طیب مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت الاستاذ مولانا قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کچھ باتیں بھی کرتے تھے۔ طبیعت زاہدانہ تھی، بخل بالکل نہ تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کے مکان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ملازم کی وفات کے بعد اس کے پسماندگان مکان خالی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو وصیت کر دی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مکان میری وفات کے بعد خالی کر دیں۔ حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ 20 ذی قعدہ 1420 ہجری مطابق 26 فروری 2000 عیسوی کو رات 10 بجے تقریباً 90 سال کی عمر میں دیوبند میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریری خدمات کے علاوہ تدریسی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ کے تلامذہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلے ہوئے ہیں، اور حضرت کے تلامذہ متوسلین اور فیض یافتگان عالم اسلام میں نمایاں علمی، تدریسی، تالیفی اور ملی و سماجی خدمات میں مشغول ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں ایک ادارہ اور ایک انجمن تھے، اور اکابر کے علوم کے امین اور ترجمان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات سے جو نقصان ہوا ہے عرصے تک اس کی تلافی نہ ہو سکے گی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے عالم اسلام عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے، اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔